ہے اس کو کرنا ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا، لیکن باتیں چل رہی ہیں، حالانکہ فوج کے ترجمان بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، لیکن پھر بھی سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی جائے گی۔ ہاں جی، اصل میں ہم اس لیے سارے کے سارے وہ تمام لوگ تاریخ کے طالب علم جن کو جنرل ضیاء الحق کا قوم سے وعدہ یاد ہے 3 مہینے کا، اچھا، وہ سارے تاریخ کے طالب علم جن کو جنرل پرویز مشرف کے وعدے یاد ہیں وردی اتارنے کے، اور اس کے بعد پھر وہ طالب علم جن کو جنرل راحیل شریف کا دور یاد ہے، اور جنرل راحیل شریف کس طرح سے اپنے ملنے دوست ملنے والوں کو یقین دلاتے تھے کہ ان کا بالکل، اور ان کے بہاف پہ لوگ باہر آ کے یہ باتیں کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ آخری دن تک زور لگاتے رہے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن سڑکوں پر پوسٹر لگاتے رہے ہیں کہ نہ جائیں ابھی پوسٹر جنرل صاحب۔ لگواتے رہ گئے، آفرز بھجوائیں کہ آپ کا پناما شنامہ ختم کروا دیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو مطلب اسی پس منظر میں جب آپ آگے دیکھتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ کا جب آپ سنتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن لینے کا ارادہ کوئی نہیں رکھتے، تو پھر آدمی مسکرا ہی سکتا ہے۔ دیکھیے ایکسٹینشن لینے کا جو ارادہ نہیں رکھتا ہوتا وہ پہلی ایکسٹینشن بھی نہیں لیتا۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ۔ اگر تو ایک پروفیشنل جرنل ہے تو وہ ایکسٹینشن کو اپنی توہین سمجھے گا، وہ ایکسٹینشن کو اپنے ادارے کی توہین سمجھے گا، یعنی وہ خود کھڑا ہو جائے گا اپنے ادارے کے ڈیفنس میں، اور اس کا آرگومنٹ یہ ہوگا کہ آپ اگر مجھے ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو کیا آپ میرے ادارے کو اتنا نالائق سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی آدمی اس قابل نہیں ہے؟ یا آپ توہین کر رہے ہیں میرے ادارے کی، یا آپ توہین کر رہے ہیں میری تربیت کی، یا آپ توہین کر رہے ہیں میری کمانڈ کی۔ ایک آدمی 3 سال چیف آف آرمی سٹاف رہ کر اگر وہ اپنا جانشین تیار نہیں کر پایا 3 سال میں، تو یہ توہین ہے اس کی۔ تو ایک آرمی چیف جب پہلی ایکسٹینشن لیتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ اپنے ادارے کو بھی انسلٹ کرتا ہے۔ وہ جو لوگ کیپیبل ہوتے ہیں ریپلیس کرنے والے، ان تمام لوگوں کی کلیکٹیو پروفیشنل انٹیلیجنس اور پروفیشنل کیپیبلٹیز کو انسلٹ کرتا ہے، وہ اپنے ادارے کو انسلٹ کرتا ہے ایکسٹینشن لینے والا۔ یہ انسلٹ وہ ایک دفعہ کر چکے ہیں۔ اچھا، جو انسلٹ یہ ایک دفعہ کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ ثابت کر چکا ہے کہ مطلب اس طرح کی ادارے کی ڈگنیٹی کی وغیرہ کا تو اس کو کوئی خاص خیال نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ پہلی ایکسٹینشن بھی نہ لیتا، تو اگر پہلی ایکسٹینشن لے سکتا ہے دوسری ایکسٹینشن بھی لے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی تک کارڈز پہ ہے، اور یہ لوگ جو پلان کر رہے ہیں پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کر جائیں گے۔ ہمارا ماضی یہ حال ہے کہ جب ایسٹ پاکستان چلا گیا، ڈھاکہ فال ہو گیا، تو لوگ جلوس نکال رہے تھے یحییٰ خان کے خلاف جی۔ تو جب اس کو پتا چلا کہ میرے خلاف جلوس نکل رہے ہیں تو باہر نکلا، اور باہر نکل کے بڑے حیرت سے کہنے لگا کہ میں ندی ماج، پٹھان تھا وہ لیکن پنجابی میں کہتا ہے کہ میں ندی ماج کو ہی کھو لی ہے، میں نے ان کی بحث چرا لی، یہ میرے خلاف کیوں جلوس نکال رہے ہیں؟ آدھا ملک ٹوٹ چکا ہے اور وہ حیرت کر رہا ہے کہ یہ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آخری سوال بھائی، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، مریم نواز نے یہ جملہ بولا تھا اور پھر ایسا ہی ہوا، مزاحمت کی مریم نواز نے تو مفاہمت کی صورت میں چچا اور بھائی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن گئے، لیکن مریم نواز کب تک پیشیاں بھوگتی رہے گی؟ مریم نواز جی بیسیکلی ایک ہی وقت میں یوں کہیے بہت لکی بھی رہیں جی، اور اتنی ہی بڑی وکٹم بھی رہیں۔ لکی یوں رہیں کہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، لیکن انہوں نے جتنی دلیری اور جتنی جرت سے وہ سارا وقت گزار کے وہ ایک آواز بنی تھی، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ باہر پالیٹکس آئی اور وہ سائڈ پہ ہو گئی۔ وکٹم اسی چیز کی ہیں، وہ وکٹم اس چیز کی ہیں کہ وہ اب وہ سارے کا سارا ووٹ بینک ان کا جا رہا ہے اور ان کی آواز کا اعتبار جا رہا ہے۔ ووٹ بینک جب میں کہتا ہوں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی فزیکل چیز جا رہی ہے، یہ خیالات بدل رہے ہیں لوگوں کے، یعنی ان کا جو فالوور جو ان پر امیدیں باندھ کے بیٹھا ہوا تھا، اگر وہ 10 لوگ تھے تو ان میں سے 2 آلریڈی چھوڑ کے جا چکے ہیں، کوئی لبیک میں چلا گیا ہوگا، کوئی اور کہیں اور چلا گیا ہوگا، 2 آج چلے جائیں گے، 2 کل جائیں گے، تو یہ مریم نواز صاحبہ کا لاس تو آلریڈی شروع ہے۔ اچھا، اس لیے میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ وکٹم ہے، لیکن اب ان کے پاس چارہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ ڈیسیجن میکنگ تو ان کے پاس ابھی ہے نہیں، تو وہ اپنا وقت کا انتظار کر سکتی ہیں وقار سے کہ ان کا وقت آئے، دوبارہ سے انہیں اپنا یعنی وہ موقع ملے سامنے آنے کا۔ لیکن اگر
मौजूदा हुकूमत अब यहाँ से निकलने का रास्ता देखें जी, बड़ा मतलब मुश्किल है। या तो ये डिसोन करें ना, पहले तो मुसीबत ये थी, अब मुसीबत देखें ना क्या है। पहले इमरान खान था तो ये उसको डिसोन करके उसके खिलाफ कैंपेन करती थी तो वो इनकी एक पोजीशन स्ट्रांग होती थी। अब हालात वैसे ही हैं या पहले से बुरे हैं, और ये वो जो हुकूमत है ये अब उसके खिलाफ मतलब क्या कहें कि इनकी अपनी फैमिली बैठी हुई है। और जो इमरान खान है, इमरान खान अब मैटर नहीं करेगा, इमरान खान अब बात हो चुका है बहुत सारी चीजों में। अब इमरान खान को जब ये बुरा कहेंगे, सारे मिलकर भी कहते रहे, तो उसका क्या बिगाड़ लेंगे? वो तो बनी गाला बैठा हुआ है, उससे ज्यादा तो जेल ही भेज सकते हैं ना, तो हाथ नहीं लगा पा रहे, जेल क्या भेजना है उन्होंने, उसको तो किसी वजीर को नहीं हाथ लगा सके अभी तक। तो बहुत मतलब इस लिहाज से लॉस है इनका, और जाहिर है कि ये होगा। अब देखें जी, बात ये है कि इट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी, मतलब क्या कहें इसका, कोई देयर इज नो वे आउट। मैं आपको सुंदरा साहब एक बात बताऊं सीधी जी सर, जी प्लीज। एक होती है बात हमारे पूरे मुल्क की जो बर्बादी है ना, उसकी वजह हाइड एंड सीक, ये शैडोज की गेम है। यानी ना पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, ना माशाल्लाह है, ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। ये दोगला निजाम को साथ रखने की कोशिश है। एक ही वक्त में जमहूरियत है, उसी वक्त में आमरीयत है, एक ही वक्त में जमहूरियत है, उसी वक्त में आमरीयत है। नतीजा हमारे सामने है। अच्छा, ये पूरे मुल्क, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को आप नेशनल पॉलिटिक्स में डाल देंगे, वहां भी फिट होगा। इस फॉर्मूले को आप किसी सिंगल पार्टी पॉलिटिकल में डाल देंगे, ये वहां भी एग्जैक्टली उसी तरह फिट होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वहां क्लैरिटी होनी चाहिए। लीडरशिप की बात, यानी लीडरशिप में जहां कंफ्यूजन आ जाए ना, तो वो आप यूं समझे कि आधा ढांचा तो गया, क्योंकि कंफ्यूजन आ गई है। ये इनको तय करना पड़ेगा। ये शहबाज शरीफ साहब और हमजा शरीफ साहब जो हैं, ये लायबिलिटीज है बहुत बड़ी। यानी मुल्क के ओहदे कम पड़ गए, इनकी फैमिली ज्यादा हो गई है। वजीर आजम का ऑफिस एक है, वजीर आला पंजाब का ऑफिस एक है। अब इनमें से किसी ने जाके वजीर आला सिंध तो बनना नहीं है, इनमें से किसी ने जाके वो वजीर आला पख्तूनख्वा तो बनना नहीं है। तो वजीर आजम का ऑफिस भी एक है, वजीर आला का ऑफिस भी एक है, बंदे चार हो गए हैं, तो रश तो पहले ही पड़ गया। अच्छा, बाकी जो पार्टी है वो मतलब पागलों की है। एक हद तक उनको पता है कि हम वजीर बनेंगे, आगे हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो ये जो है ना, बड़ा मतलब है कहने का इनके लिए। लेकिन बात यह है कि जिनकी स्टेक्स हैं बराह रास्त, अगर उन्हें समझ नहीं आ रही, तो मेरी और आपकी स्टेक्स तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताएं ना कि हमजा शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब हैं, मां सिवाय के वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, कौन सा अख्तियार है उसके पास? शहबाज शरीफ चला रहा है सारा कुछ। अच्छा, अगर आपने किसी को प्रोटोकॉल ही देना है, तो आपको बाकी कोई यंग मैन नहीं मिलता। आप पार्टी का कोई यंग आदमी लेकर आए, उसको सीएम पंजाब बनाए, आपकी क्रेडिबिलिटी बने। भाई, टाइम तब्दील हो गया है, यूथ आ गई है, और यूथ जो है वो हमजा शहबाज को लीडर नहीं मानती, मरियम नवाज को मानती है। जिसको मानती है उसे घर बिठा दिया। अच्छा, वो कानूनी मजबूरियों की वजह से नहीं आ सकती, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं आ सकती,